دوستو، یہ کہانی انٹرنیٹ سے لی گئی ہے جہاں لوگ اپنے حقیقی اور عجیب تجربات شیئر کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک خاتون نے لکھی ہے جس میں اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو لگے کہ یہ کسی ہارر فلم کا منظر ہے، لیکن یہ واقعی ہوا۔ آج تک میں اور میرا شوہر یہ سمجھ نہیں پائے کہ اس رات ہم نے آخر دیکھا کیا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 25 سال پہلے پیش آیا۔ فروری کی ایک ایسی رات تھی جس کی سردی انسان کو اڈیوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ درجہ حرارت تقریباً 10 فارنہائٹ تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، ہر سانس کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے برف اندر جا رہی ہو۔ درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھی اور سڑک کے کنارے جمی ہوئی برف چاندنی میں ہلکی سی چمک رہی تھی۔ ہم دوستوں کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ وقت آدھی رات کے قریب تھا۔ سڑکیں تقریباً خالی تھی، شہر پیچھے رہ گیا تھا اور اب ہمارے آس پاس صرف خاموشی تھی۔ میرے شوہر گاڑی چلا رہے تھے۔ ہیٹر چل رہا تھا، لیکن شیشوں کے باہر ایسی سردی تھی کہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر بھی اس کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم نے پرانا ریاستی ہائی وے چھوڑا اور بائیں طرف مڑ گئے۔ یہاں سے ایک تنگ سڑک شروع ہوتی تھی جو تقریباً آدھا میل لمبی تھی۔ یہ سڑک دلدل کے کنارے سے گزرتی تھی جہاں پانی آ کر رک جاتا تھا۔ دن کے وقت بھی یہ رستہ عجیب لگتا تھا۔ دونوں طرف لمبے درخت تھے جو سڑک کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ شاخیں اس طرح آپس میں ملی ہوئی تھی جیسے انہوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا ہو۔ سورج کی روشنی بھی وہاں پوری طرح نہیں پہنچ پاتی تھی، لیکن رات کے وقت وہ جگہ اور بھی زیادہ خوفناک لگتی تھی۔ اس سڑک کے پہلے حصے میں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہی رستہ دکھاتے تھے۔ روشنی کے باہر ہر طرف سیاہ اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دور کہیں دلدل کی طرف سے پانی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی پرندے کی اچانک آواز خاموشی کو توڑ دیتی تھی۔ باقی ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ اس سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ گاڑی کی روشنی درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی آگے سڑک پر پڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ہم اس حصے کے قریب پہنچے جہاں پہلا اسٹریٹ لائٹ لگایا گیا تھا۔ وہاں سے سڑک تھوڑی اوپر کی طرف جاتی تھی۔ اس جگہ کے بعد کچھ نئے گھر بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی اندھیرے سے نکل کر اس ہلکی روشنی کے قریب پہنچی، میرے شوہر نے اچانک رفتار کم کر دی۔ ہیڈ لائٹس کے سامنے کچھ حرکت ہوئی تھی اور پھر ہم نے اسے دیکھا۔ سڑک کے بائیں جانب ایک عورت چل رہی تھی۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پہاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی اس پر پوری طرح پڑ رہی تھی۔ اس کے لمبے سنہرے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ سرد ہوا کے باوجود اس کے بال آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ اس نے ایک بہت پتلا سا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی بستر چھوڑا ہو۔ کپڑا اتنا ہلکا تھا کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کے جسم کا خاکہ واضح نظر آ رہا تھا۔ لیکن جو چیز ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس کے کپڑے نہیں تھے، وہ ننگے پاؤں تھی، برف جیسی سرد زمین پر۔ فروری کی اس رات نہ اس کے پاس کوئی کوٹ تھا، نہ اس کے سر پر ٹوپی، نہ کوئی جوتے، نہ موزے۔ وہ بس خاموشی سے چل رہی تھی، آہستہ آہستہ، بالکل آرام سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سردی کا احساس ہی نہ ہو۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ اس وقت وہاں کوئی انسان کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر تھا بھی تو اس حالت میں کیوں؟ سڑک کے اس حصے میں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی گاڑی، صرف ہم تھے اور وہ عورت جو اندھیری سرد رات میں ننگے پاؤں خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ میرا شوہر گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اچانک میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ میں بھی خاموش تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ عام بات نہیں ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب سے گزری۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی چند لمحوں کے لیے اس کے پورے جسم پر پڑی۔ اس کے بال ہوا میں ہل رہے تھے۔ اس کا گاؤن ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکا سا لہرا رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اسی رفتار سے چلتی رہی، آہستہ، خاموش، جیسے اسے ہمارے وجود کا احساس ہی نہ ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ایسا لگا جیسے اگر ہم گاڑی روک دے یا پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے گاڑی کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ ہم اس کے پاس سے گزر گئے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ ہمارے ریئر ویو مرر میں نظر آ رہی تھی، وہی خاموش قدم، وہی آہستہ چلنا۔ پھر ہم نے ایک فیصلہ کیا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، ایسا خوف جس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، صرف ایک احساس، اگر ہم مڑیں گے تو شاید وہ وہاں نہ ہو، یا شاید وہ ہمارے بالکل قریب کھڑی ہو۔ ہم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، صرف انجن کی آواز اور باہر چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ۔
تقریباً 2 منٹ بعد ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی گاڑی رکی ہم فوراً باہر نکلے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ سردی پہلے بھی تھی لیکن اب اس کے ساتھ ایک عجیب سا ڈر بھی شامل ہو چکا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور گھر کی تقریباً تمام بتیوں کو جلا دیا۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، تم نے بھی وہی دیکھا تھا جو میں نے دیکھا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ ہم میز کے پاس بیٹھ گئے اور اس منظر کو دوبارہ یاد کرنے لگے۔ ہم نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید وہ کوئی نیند میں چلنے والی عورت تھی، شاید وہ کسی ذہنی بیماری کا شکار تھی، یا شاید اسے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جتنا ہم سوچتے گئے اتنے ہی سوال بڑھتے گئے۔ وہ وہاں آئی کہاں سے تھی؟ اس سڑک کے اس حصے میں کوئی گھر نہیں تھا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی رستہ۔ ایک طرف پرانا ہائی وے تھا، دوسری طرف دلدل، گہرا، سنسان اور خطرناک دلدل جہاں رات کے وقت کوئی انسان نہیں جاتا۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ پولیس کو فون کرے، لیکن پھر خیال آیا ہم کیا کہیں گے؟ ایک عورت پتلے کپڑوں میں ننگے پاؤں شدید سردی کی رات میں سڑک پر چل رہی تھی۔ یہ بات خود ہمیں بھی عجیب لگ رہی تھی، اس لیے ہم نے فون نہیں کیا، لیکن وہ منظر ہمارے ذہن سے نہیں نکلا۔ اگلی رات بھی سردی تقریباً ویسی ہی تھی، ہوا تیز تھی اور زمین تقریباً جمی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی کوئی انسان ایسی سردی میں ننگے پاؤں چل سکتا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا، باہر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سرد ہوا فوراً اندر داخل ہو گئی۔ میں نے جوتے اتارے، پھر موزے بھی، اور میں آہستہ آہستہ گھر سے نکلنے لگی، اور پہلا قدم جب باہر رکھا اسی لمحے میرے پورے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ زمین اتنی ٹھنڈی تھی کہ ایسا لگا جیسے برف کے اوپر قدم رکھ دیا ہو۔ میں نے دوسرا قدم رکھنے کی کوشش کی، درد فوراً تیز ہو گیا۔ ٹھنڈ سیدھی پاؤں سے اوپر کی طرف چڑھنے لگی۔ تیسرے قدم تک پہنچتے پہنچتے ایسا لگا جیسے سینکڑوں سوئیاں پاؤں میں چبھ رہی ہو۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ چوتھا قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں فوراً واپس دروازے کی طرف بھاگی اور اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحے میں صرف دیوار کے ساتھ کڑی سانس لیتی رہی، صرف چند قدم، اور وہ بھی برداشت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر میرے ذہن میں وہی منظر دوبارہ آیا، وہ عورت، وہ اسی زمین پر چل رہی تھی، آرام سے، بغیر کسی جلدی کے۔ نہ اس کے قدم رک رہے تھے، نہ وہ درد میں لگ رہی تھی، جیسے سردی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ اس رات کے بعد ہم نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایک سوال آج بھی ہمارے ذہن میں زندہ ہے۔ اس سنسان برف جیسی سر سڑک پر ہم نے آخر کیا دیکھا تھا؟ ایک عام انسان، یا کچھ ایسا جو انسان نہیں تھا؟